بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نبی اور ہر وصی کے کچھ اصحاب ہوتے تھے۔ ان اصحاب میں بھی کچھ خاص اصحاب ہوتے تھے۔ جو خاص اصحاب ہوتے تھے وہ جانثار ہوا کرتے تھے، اس نبی اور اس وصی پر اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب باوفا مجھے ملے ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ کسی اور کو ملے۔ اسی طریقے سے جیسے اہل بیت مجھے ملے اتنے نیک اہل بیت کسی کو نہیں ملے۔ عزیزان گرامی، شب عاشور کا واقعہ ہے کہ شب عاشور گھر کے لوگ، باہر کے لوگ یعنی اصحاب موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چراغ گل کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اپنے طریقے سے جو ہے یہاں سے نکل جاؤ، اپنی جان بچا لو۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا باری باری کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے جو بھائی ہیں مولا عباس علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے بھائی کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اصحاب کی نوبت آتی ہے۔ مسلم ابن اوسجا کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں 70 بار اگر مجھے آپ کی راہ میں قتل کیا جائے پھر بھی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد جناب زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے 1000 بار اگر قتل کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ عزیزان گرامی، گویا کہ شمع امامت کی حفاظت کے لیے جتنے پروانے یہاں پہ موجود ہیں وہ سب اپنے کو مٹانے کے لیے تیار ہیں تاکہ یہ شمع امامت بجھنے نہ پائے۔ عزیزان گرامی، شمع امامت بجھے گی بھی نہیں اور بجھی بھی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ امام کی شہادت واقع ہو گئی، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق اور واقعیت کے مطابق ایک امام شہید ہوتا ہے تو دوسرا امام موجود ہوتا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہی موجود تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو باوفا اصحاب ہیں امام حسین علیہ السلام، جس پر امام فخر کر رہے ہیں کہ ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ اب ہم آتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جو انقلاب حسینی کا تسلسل چل رہا ہے، مختلف صورتوں میں، عزاداری کی صورت میں، مجلس کی صورت میں، تو یہ جو تسلسل ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کو امام زمانہ کے لیے ویسے ہی اصحاب تیار کرنے ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا تھے۔ یہ دونوں کے اصحاب میں، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں اور امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں ایک رابطے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ دونوں میں کیا رابطہ ہونا چاہیے؟ وہی وفا اور وہی مر مٹنے کا جذبہ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہمارے امام تشریف نہیں لائیں گے، ظہور نہیں کریں گے۔ امام کو بھی ویسے ہی باوفا اصحاب کی ضرورت ہے جو آپ کے گرد، شمع امامت کے گرد پروانے کی طرح چکر لگاتے رہیں اور اپنی ہر چیز کو، اپنی جان مال کو آپ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ لہذا ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ آج کی اس تاریخ میں ہمارا مظلوم امام جو پردے کے پیچھے انتظار میں بیٹھا ہے اس کے لیے ہم اپنے کو آمادہ کریں، ہر طرح سے، جتنے طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہیں رہے گا دوسری صفات ہمارے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ تقویٰ جو ہے بیس ہے، اسی تقویٰ کے ذریعے ہم دوسری صفات اپنے اندر حاصل کر سکتے ہیں، وفا حاصل کر سکتے ہیں، شجاعت حاصل کر سکتے ہیں، عدالت حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی تمام صفت کو اگر تقویٰ ہی نہیں ہے، ہم بے تقویٰ رہیں گے تو باقی صفات بھی حاصل کرنا یا ناممکن ہوگا یا بہت مشکل
मुश्किल होगा। इसलिए इस गुनाहगार की यही दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला हम सबको बातकवा बनाए और इमाम के बावफा असहाब में शुमार करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।